امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو چند باتیں، ویسے تو بہت سی باتیں، لیکن ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے نصیحت کے طور پر پوری قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو بھی عطا فرمائی، اور کچھ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ قاسم کو بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے پھر آگے قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو وہ نصیحتیں عطا فرمائی۔ وہ چند باتیں نصیحتوں کی وہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نیکی مکمل نہیں ہوتی مگر تین طریقوں کے ساتھ۔ جب بھی تم نیکی کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو تین طریقے تمہیں اپنانے پڑیں گے۔ فرمایا جب کسی نیکی کا ارادہ کرو تو سب سے پہلا کام کیا ہے جو تم کرو؟ آپ نے فرمایا تعجیلہ، اس نیکی کو مکمل کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرو تو شیطان تمہاری اس نیکی اور ارادے کے درمیان ناحائل ہو جائے اور وہ تمہیں وہ نیکی کرنے سے منع کر دے۔ اس لیے جب بھی نیکی کا ارادہ کرو تو اس کو مکمل کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا دوسرا وتصغیرہ، فرمایا اس نیکی کو چھوٹا جانو، کبھی بھی اپنی نیکی کو بڑا نہ دیکھو کہ میں کہوں کہ میں نے فلاں نیکی کی تو میں نے بہت بڑی نیکی کر دی۔ نیکی کو ہمیشہ چھوٹا جانو۔ تیسرا کیا فرمایا وسترہ، جسے کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈالو۔ فرمایا نیکی کر کے اس پر پردہ بھی ڈالو، اس کو چھپا دو، نیکی کر کے اسے ظاہر نہ کرو۔ فرمایا اسے چھپاؤ۔ یہ تین باتیں جو بندہ نیکی کو مکمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ تین باتیں ان پر عمل کرے تو اس کی نیکی مکمل ہو جائے گی۔ اس نیکی کے ارادے کو پورا کرنے میں جلدی کرے اور اپنی نیکی کو ہمیشہ چھوٹا جانے اور اپنی نیکی پر ہمیشہ پردہ کرے، اسے دنیا پر ظاہر نہ کرے۔ جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے میرے رب ذوالجلال اس کی نیکی کے ارادے کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم جیسے لوگوں کے لیے نصیحت۔ اور پھر میں نے جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھا تو دل خوش ہو گیا۔ آج کے حالات کو دیکھو اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو دیکھو، بڑی توجہ رکھنا اس قول پر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البنات حسنات، آپ فرماتے ہیں بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں۔ والبنون نعم، فرمایا بیٹے انعام ہوتے ہیں، بیٹے انعام ہوتے ہیں، بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا والحسنات، جو نیکیاں ہوتی ہیں اس پر میرا رب ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ بیٹیاں نیکیاں ہیں، فرمایا نیکیوں پر میرا رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور والنعم مسئول عنہا، اور انعام پر کل قیامت کے دن میرا رب سوال فرمائے گا۔ جتنے بھی انعام میرے رب نے کیے اس پر میرا رب سوال کرے گا کہ میرے انعامات کو تم نے استعمال کیسے کیا، کہاں کیا، ضائع کیا یا سوال کے رکھا، اور ان انعامات پر کتنا شکر کیا۔ اب فرمایا بیٹے انعام ہیں، ان پر سوال ہوگا، اور بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں اور نیکیوں پر میرا رب بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں طرز بدلتا جا رہا ہے، کسی کی ایک بیٹی ہو اور دوسرا بیٹا نہ ہو اور پھر دوبارہ اس کی بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ خود بولنا شروع کر دیتا ہے اگر رب مجھے بیٹا دے دیتا تو معاذ رب کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی، میرے رب نے مجھے بیٹا دے دیا، میرے رب نے مجھے دوسری بھی بیٹی دے دی۔ یہ جملے کہیں ہمیں پھر زمانہ جاہلیت کی طرف تو نہیں لے کر جا رہے۔ یہاں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس گھر میں میرے رب کے فرشتوں کی جماعتیں آتی ہے، اس گھر میں فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں اور اس بندے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جس گھر میں بیٹا ہوتا ہے اس گھر میں صرف ایک ہی فرشتہ آتا ہے۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹی نیکی ہے، اور نیکیوں پر میرا رب ثواب دیتا ہے، اور رحمت میرے رب کی جس گھر میں آتی ہے میرا رب ذوالجلال اپنی رحمت کے ساتھ اسے کتنے انعامات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چہرے کے تاثر بدل جاتے ہیں، ایک بیٹی تھی دوسری پھر بیٹی ہو گئی، دوسری بیٹی تھی تو تیسری پھر بیٹی ہو گئی۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرے گھر میں میرے رب نے اپنی رحمت عطا فرمائی، ایک رحمت پھر دوسری رحمت پھر تیسری رحمت، ان کی تو اچھی تربیت کرے گا، ان کی اچھی اسلام کے مطابق پرورش کرے گا، باقی نیکیاں دے دی ایک طرف، صرف ان کی اچھی تربیت پر، اچھی پرورش پر میرا رب تیرے اعمال کو نہیں دیکھے گا، ان کی وجہ سے میرا رب تجھے جنت عطا فرمائے۔ ہمیں زمانہ جاہلیت کے اقوال سے بچنا، ان سے بچ کر ہم نے قرآن و سنت کے اقوال کی طرف توجہ کریں۔
بیٹوں کے آنے پر تو ہم خوشی کریں اور بیٹی آ جائے تو ہم وہ خوشی کا انداز بھی ہمارے گھر میں نہ ہو. وہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی تو اس کے گھر میں صفحے باتوں پچ جاتی تھی کہ میرے گھر میں بیٹی ہو گئی میں رسوا ہو گیا. ان بیٹیوں کو حقوق بھی اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر عطا فرمایا. ان بیٹیوں کی عزتوں پر پہرا بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا. ان بہنوں کی ماؤں کی عزتوں پر پہرا بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا اور آپ کے دین نے دیا. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسے اپنے دل میں بٹھا دو. بیٹیوں کے لحاظ سے بیٹوں کے لحاظ سے بیٹیاں نیکیوں پر ثواب ملتا اور بیٹے انعام ہے. انعام پر کل قیامت کے دن میرا رب سوال کرے گا اور میرا رب پوچھے گا اپنے انعامات کے بارے میں کہاں خرچ کیے, کیسا ہوا, کیا کر دیا میرے انعامات کے ساتھ. اور پھر اس لحاظ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بالخصوص اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت عطا فرمائی, جو نصیحت عطا فرمائی, آپ نے فرمایا میرے بیٹے میری اس وصیت کو یاد کر لے اور اگر تو نے اس کو یاد کیا تو تو سعید بن کے جیے گا اور حمید بن کے مرے گا. اگر تو نے میری اس نصیحت کو یاد کر لیا تو تو سعید بن کے جیے گا اور حمید بن کے مرے گا. نصیحت کیا ہے؟ آپ نے جب شروع کی بات تو کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے میرا رب ذوالجلال اسے مالدار فرما دیتا ہے. جو رب کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے کسی کو 2 ملے اس پر بھی راضی, کسی کو نہ بھی ملے تو وہ پھر بھی اپنے رب پہ راضی. فرمایا جو بندہ رب کی تقسیم پر راضی ہوا میرے رب ذوالجلال نے اسے مالدار فرما دیا, وہ مالدار ہو گیا تو رب کی تقسیم پر راضی کہ جو کچھ رب نے مجھے دیا اے رب میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میں تیرے اس ملنے پر تجھ پر راضی ہوں. اور آپ نے فرمایا وَمَن مَتَّعَ عَيْنَيْهِ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا. فرمایا جو بندہ راضی نہیں اور وہ اپنی نگاہ کو دوسرے کے مال پر جما کے رکھتا ہے کہ دوسرے کے پاس اتنا مال ہے ہمیشہ اس کی جیب پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے کچھ نہ کچھ مال نکال کے اپنی جیب میں ڈال دوں. فرمایا جو اپنے غیر کے مال پر اپنی نگاہیں جماتا ہے مَاتَ فَقِيرًا. امام جعفر صادق نے فرمایا موسیٰ قاسم یاد رکھنا وہ بندہ فقیر مر کے مرتا ہے. فرمایا وہ فقیر رہ کر ہی مرتا ہے وہ کبھی غنی نہیں بن سکتا. مَاتَ فَقِيرًا وہ فقیری کی حالت میں مرتا ہے جس کی نگاہیں ہمیشہ دوسرے کی جیب پر لگی رہتی ہیں. غیروں کی جیبوں سے اپنی نگاہیں ہٹا کر یہ نگاہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لو میرا رب ذوالجلال دنیا میں مالا مال فرمائے گا. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اگرچہ باتیں تھوڑی سی چھوٹی سی لیکن ان میں بڑی نصیحت ہے, بڑی وصیت ہے. آج ہمارے معاشرے کے لیے آج ہر شخص کی حالت یہ ہے کہ غیر کی جیب پر نظر جما کے اس کے مال کو دیکھتا ہے, اس کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میں دیکھوں اس کے پاس اتنا مال آ گیا میرے پاس نہیں آیا, اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے میرے پاس نہیں آئے, اس کا مال میری جیب میں ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا وہ بندہ کبھی بھی غنی نہیں بن سکتا. مَاتَ فَقِيرًا وہ فقیری کی حالت میں مرے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو بندہ رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے تو اس نے اللہ کے فیصلے میں اللہ پر تہمت لگائی. جو رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا اس نے معاذ اللہ رب ذوالجلال کے فیصلے پر اس پر تہمت لگائی کہ مجھے دیا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں, میں تو راضی نہیں ہوا. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ ہم میں سے کس کے پاس وہ عمل ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کسی کے پاس عمل اور کہے کہ یار میرا فلاں عمل ہے میں وہ اپنا عمل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, مجھے ایک وقت کا کھانا دے دے. ایک وقت کا کھانا صرف سارے دن کا نہیں, ایک وقت کا کھانا اپنا کوئی عمل پیش کر کے اپنے رب سے مانگ سکتا ہے. یہ تو ہمارے رب کا ہم پر کرم ہے, وہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا اپنی شان کو دیکھتا ہے. ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں بھر بھر کے اپنے خزانے عطا فرماتا ہے. ہم راتوں کو گناہ کر کر کے سوتے صبح جب اٹھتے ہیں پھر بھی میرے رب کا رزق ہمارا منتظر ہوتا ہے کہ یہ بندہ کب اٹھے گا اور کب یہ اس کھانے کو کھائے گا. وہ رب کا رزق پھر بھی ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحتیں جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. آپ نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے جو بندہ کسی کے عیبوں کو کھولتا ہے تو پھر اس کے عیبوں کو بھی کھولا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں تو ذوق و شوق سے لوگوں کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں.
کسی کا عیب ڈھونڈو، بس اس کا ایک عیب پتہ چل جائے. میں نے تو کئی مرتبہ یہ جملے سنے، دوستوں کے یہاں بندہ بیٹھا ہو، کئی دوست اور بیٹھے ہو، کسی اور کی باتیں شروع ہو جائیں اور وہ کچھ کام نہ کر رہا ہو، کہتا ہے اس کا ایک ویک پوائنٹ میرے پاس ہے، میں اس کا ایک ویک پوائنٹ جانتا ہوں، وہ میرے تابع ہے، اس کا ایسا ویک پوائنٹ میں جانتا ہوں، اگر وہ بات میں کر دوں تو وہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے. اس ویک پوائنٹ پر مجھ سے جو کچھ چاہے بندہ بنوا لیتا ہے. لیکن یاد رکھنا، ہم کون سے ایسے ہیں جو گناہوں سے پاکیزہ ہو چکے ہیں؟ ہر شخص کی ذات میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے. اور آج امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم سے فرمایا، موسیٰ کاظم اگر کسی کے عیب کو کھولو گے تو تمہارے عیبوں کو بھی کھولا جائے گا، تمہارے عیب پھر کھلنے سے بچ نہیں پائیں گے. اگر دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو میرا رب تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور پھر دنیا میں نہیں، کل قیامت کے دن بھی یوں ہوگا کہ رب بھی فرمائے گا اور فرما دے گا کہ دنیا میں بھی تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے عیبوں پر پردہ ڈال کے میں تجھے جنت عطا فرما دیتا ہوں. اور آپ نے فرمایا من احتفا لأخیہ بئرا سقط فیہا، فرمایا جو کسی اور کے لیے گڑھا کھودتا ہے اسی گڑھے میں خود گر جاتا ہے. سقط فیہا، اسی میں خود گرتا ہے. جو غیروں کے لیے گڑھا کھودتا وہ اسی گڑھے میں گرتا جو غیروں کے لیے اس نے کھودا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص کسی باغی کی تلوار کا سوال کرتا ہے تو یہ اسی کی تلوار سے قتل کر دیا جاتا ہے. اس بات کو سمجھو، آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہو اور وہ معاملہ حل نہ ہو رہا ہو، بات آ جائے دھمکیوں تک، بات آ جائے دوسرے انداز تک، تو بندہ کہتا کوئی بات نہیں، تو پریشان نہ ہو، میرا فلاں بدماش سے رابطہ ہے، بڑے گہرے تعلق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اکٹھا، ہمارا سارا کچھ اکٹھا، کھانا پینا اکٹھا، تو پریشان نہ ہو، میرا اس بدماش سے تعلق ہے، میں بس اسے کہوں گا تیرا کام کو فوراً کرے، تو پریشان. اب یہ بات حضرت امام جعفر صادق نے سمجھائی اپنے بیٹے کو کہ جو کسی باغی کی تلوار کا سہارا لیتا ایک دن اسی کی تلوار سے قتل کر دیا جاتا. کبھی بھی ان باغیوں، سرکشوں اور ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، ورنہ ایک دن تم خود اس ظالم کے ظلم کا شکار ہو جاؤ گے. چاہے اگرچہ بندہ کہ میں نے ساتھ نہیں دیتا اس کے ظلم میں، میں تو بس اس سے ویسے یارہ نہ رکھتا، بس یاری ہے میری اس کے ساتھ، ظالم ہونے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے ظلموں میں اس کے ساتھ نہیں دیتا. یاری تو تیری تھی جو اس کے ظلم اوروں پہ چل رہے تھے، ایک دن اس کے ظلم تجھ پر بھی حملہ ہو جائے. اسی لیے امام موسیٰ کاظم کو یہ نصیحت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کی باغی کی تلوار کا سہارا نہ لینا، ورنہ اس کی تلوار سے قتل کر دیے جاؤ گے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بات میں بھی آپ نے فرمایا جو بندہ بے وقوفوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بندہ بے عقل ہو جاتا ہے، اور جو بندہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے. بے وقوفوں کی صحبت سے بچو اور علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کے پاس بیٹھو تاکہ تم عزت والے ہو جاؤ. اور عالم کی ڈیفینیشن بھی ہم پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ عالم کون ہوتا ہے. علماء کے پاس بیٹھو، بے وقوفوں کی صحبت سے بچو ورنہ رسوا ہو جاؤ. علماء کی صحبت میں بیٹھ کے عزت والے ہو جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا جو بندہ برائی کی جگہ میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی تہمت سے نہیں بچ سکتا. اگرچہ ارادہ برائی کا نہیں تھا، اگرچہ تم نیت اچھی نہیں کر وہاں پر گئے تھے، لیکن پھر بھی تم تہمت سے نہیں بچ سکو. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایک تو ہے بندہ برائی میں گر جائے، آپ نے تو اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تم نے برائی والی جگہ کے بھی قریب نہیں جانا، کیوں؟ تاکہ تم تہمت سے بچ سکو، تہمت سے بچ سکو. آج ہمارے ہاں ہمیں اس طرز کو اپنانا ہے اور اس سے بچنا ہے کہ تہمت والی جگہوں سے بھی انسان، برائی والی جگہوں سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یا سر دیکھنے والے وہ تو جو دیکھے گا اس نے تو وہی سمجھنا ہے جو اس نے دیکھا. وہ کہے کہ میں نے تو نہیں اپنی آنکھوں سے تجھے فلاں برائی کی جگہ سے نکلتے دیکھا تو میں تو یہ جانتا تو برائی کرنے کا، اگرچہ وہ اچھی نیت نہیں کروا پا گیا اور اس نے یقیناً برائی کی نہیں بلکہ برائی کا تصور بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی جس نے اس کو اس برائی کی جگہ پر جاتے آتے دیکھا اس نے اپنی نگاہ کی وجہ سے اس پر تہمت لگا. اسی لیے برائی کی جگہ سے بھی بندے کو بچنا چاہیے تاکہ انسان تہمت سے بچ سکے. اور تہمت کو دھونا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. ایک بار کسی انسان پر تہمت لگ جائے وہ ہزار گواہیاں پیش کرتے، ہزار باتیں کرتے کہ نہیں فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، یہ بھی گواہی پیش کرتا ہوں، یہ بھی دلیل دیتا ہوں، میرا ارادہ برائی کا نہیں تھا،
برائی کی نہیں ہے، تصور بھی نہیں تھا، اسے لاکھ دلیلیں دینی پڑے گی، لیکن اس کی ذات پھر بھی ویسے ستھری نہیں ہوگی جیسی اس برائی کی جگہ میں داخل ہونے سے پہلے ستھری تھی۔ دیکھو نا، یہ ہے ہمارے بزرگان دین کے اقوال، اور یہ ہے ہماری اصلاح کا طرز جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو فرمائے۔ حقیقت میں یہ نصیحت صرف بیٹے کو نہیں تھی، یہ انہوں نے قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو عطا